اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ مورخین فرنگ کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ظہور جناب مسیح علیہ السلام کے ظہور سے 1911 سال قبل ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خصوصی امتیازات ہیں کہ ان کی وجہ سے سرزمین مکہ آباد ہوئی، آب زمزم برآمد ہوا، حج کعبہ کا آغاز ہوا، قربانی کی سنت کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو حضرت اسماعیل والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ خانہ خدا کی دیکھ بھال، نگرانی اور دیگر خدمات ان کے فرزند ہی انجام دیتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں سے کدار کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑھتی اور نشو نما پاتی رہی، یہاں تک کہ 3 صدی عیسوی میں فہر نامی ایک شخص پیدا ہوا جو بہت باکمال صلاحیتوں کا مالک تھا۔ علامہ تریحی کے مطابق فہر یا اس کے دادا نذر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے بحر الہند سے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا، اور اسے لا کر مکہ میں رکھ دیا، جسے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ قریش کے معنی قدیم عربی زبان میں سوداگر کے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں فہر کی نسل سے ایک بزرگ کسی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کلاب تھا اور والدہ فاطمہ بن سعد تھیں۔ ان کا نام زید اور کنیت ابو المغیرہ تھی۔ یہ نہایت ہی نامور، بلند حوصلہ، جوان مرد اور عظیم الشان بزرگ تھے۔ انہوں نے زبردست اقتدار حاصل کر رکھا تھا۔ وہ نیک چلن، بامروت، سخی اور دلیر انسان تھے۔ ان کے خیالات پاک اور بے لوث تھے۔ ان کے اخلاق بلند، شائستہ اور مہذب تھے۔ ان کی ایک زوجہ عاتقہ بنت خالق بن لیک تھیں اور ایک حبی بنت خلیل تھیں۔ یہ خلیل بنو خزاعہ کا سردار تھا اور کعبے کی تولیت بھی اس کے ذمے تھی۔ مرتے وقت اس نے یہ ذمہ داری اپنے ایک رشتہ دار ابو غبشان خزائی کے سپرد کر دی۔ اس نے اس خدمت کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح کسی ابن کلاب اس عظیم شرف کے بھی مالک بن گئے۔ آپ نے بہت سے رفاع عامہ کے کام کیے، خانہ کعبہ کی مرمت کروائی، ایک کنواں کھدوایا جسے اچول کہتے ہیں۔ آپ کا انتقال 480 میں ہوا۔ آپ کو ہجون میں دفنایا گیا جو زیارت گاہ بن گئی۔ کسی کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے عبدالدار سب سے بڑا تھا اور عبد مناف سب سے لائق تھا۔ انہوں نے مرتے وقت تمام منصب بڑے بیٹے کے سپرد کر دیے، مگر عبد مناف اپنی لیاقت کی وجہ سے ان سب میں شریک ہو گئے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا اور کنیت ابو عبد شمس تھی۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قمر کہا جاتا تھا۔ مورخ دیار بکری کا کہنا ہے کہ عبد مناف کو مغیرہ کہتے تھے۔ وہ تقوی اور صلہ رحم کی تلقین کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے باپ کی روش پر تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اپنے والد کی طرح وہ بے شمار فضائل کے حامل تھے۔ آپ کا انتقال شام میں غزوہ میں ہوا۔ عبد مناف کے جیتے جی کوئی اختلاف کھڑا نہ ہوا، مگر ان کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹوں نے ارادہ کیا کہ اولاد عبدالدار جن مناصب کے اہل نہیں ہیں ان سے لے لیے جائیں۔ ان لوگوں نے مناصب کی تقسیم کا سوال کیا۔ انہوں نے انکار کیا اور جنگ کا میدان ہموار ہو گیا۔ پھر اختیارات کی تقسیم سے صلح ہو گئی۔ عبد مناف کے ایک فرزند ہاشم تھے۔ آپ کا نام عمرو اور کنیت ابو نفلہ تھی۔ علو مرتبہ ہونے کی وجہ سے آپ کو عمر الاولیٰ بھی کہتے تھے۔ روایت ہے کہ ہاشم اور عبد شمس اس طرح جڑواں پیدا ہوئے تھے کہ ہاشم کا پاؤں عبد شمس کی پیشانی سے جڑا ہوا تھا، جسے تلوار سے الگ کیا گیا اور بے حد خون بہا۔ نجومیوں نے اس کو باہمی خون ریزی سے تعبیر کیا، جو بعد میں صحیح ثابت ہوئی۔ دونوں خاندانوں میں ہمیشہ خون ریزی متوارث چلتی رہی۔ آپ بے حد حسین اور سخی تھے۔ مورخین کے مطابق ایک دفعہ شدید قحط میں آپ نے اپنی ذاتی دولت سے کافی کیک خریدا اور لوگوں سے کہا اس کو شوربے میں توڑ کر کھا جاؤ۔ حشم کا مطلب ہے توڑنا، اسی لیے آپ ہاشم کہلانے لگے۔
آپ نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی جس سے اسد پیدا ہوئے، جن کی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں۔ انہوں نے ایک شادی خزرجیوں کے ایک قبیلے بنی عدی ابن نجار یثرب کی دختر سے کی، جن سے آپ کے جلیل القدر بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جناب عبد المطلب ابھی دودھ ہی پیتے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا مطلب نے کی۔ آپ اعلیٰ خصوصیات کے مالک تھے اور خوش قسمتی سے عرب کے سب سے بڑے سردار بنے۔ آپ کے والد کی طرح والدہ بھی شرافت و عظمت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ آپ کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے بال سفید تھے۔ شیب سفیدی سر کو کہتے ہیں۔ آپ سن بلوغ کو پہنچتے ہی ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح خود پر شراب حرام کر رکھی تھی، کبھی بت پرستی نہیں کی اور غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، جہاں انسانوں کے ساتھ پرندوں کو بھی غذا مہیا ہوتی تھی۔ آپ بہادر اور غیور سردار تھے۔ اپاہجوں کی مدد اور محتاجوں کی خبر گیری آپ کا شیوا تھا۔ آپ سنت ابراہیمی پر کاربند تھے۔ آپ نے دختر کشی کی ممانعت کی اور آپ نے ہی چاہے زمزم دوبارہ کھدوایا۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ کعبہ پر لشکر کشی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابراہۃ الاشرم یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس میں بہت زیادہ مذہبی تعصب تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بڑھتی ہوئی عظمت و حرمت اور مقبولیت سے حسد کرتا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں صنعاء کے مقام پر بہت بڑا عظیم الشان گرجا بنوایا۔ یہ گرجا لوگوں کی نظر میں اتنی عظمت نہ پا سکا تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک حبشی اسود بن مقصود کی سرکردگی میں ایک عظیم لشکر روانہ کیا۔ قریش، کنانہ، خزاعہ نے پہلے مقابلے کا سوچا، پھر لشکر کی کثرت دیکھ کر اپنے اہل و عیال سمیت پہاڑوں میں چھپ گئے۔ صرف عبد المطلب اور ان کے چند ساتھی کعبہ میں موجود رہے۔ آپ نے اللہ سے عرض کی، یہ تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران لشکر کے سردار نے کھیتوں سے مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابراہہ نے حنات حمیری کو اہل مکہ کی طرف بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کعبہ ڈھانا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، ہمیں بھی لڑنے سے کوئی غرض نہیں۔ انہوں نے ابراہہ سے ملنے کی درخواست کی۔ ابراہہ نے اجازت دے دی۔ آپ اس کے پاس گئے تو اس نے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور تخت سے اتر کر آپ کے ساتھ فرش پر بیٹھا۔ جب آپ نے اپنے مویشیوں کی رہائی اور واپسی کا سوال کیا تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے آبائی مکان کعبہ کی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ مانگتا ہوں۔ جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ عبد المطلب کو ان کے اونٹ مل گئے اور وہ واپس آ گئے۔ قریش کو پہاڑیوں پر بھیج دیا مگر خود کعبہ سے جدا نہیں ہوئے۔ ابراہہ گستاخ لشکر لے کر کعبہ کی طرف بڑھا اور حکم دیا کہ جیسے ہی کعبے کی دیواریں نظر آئیں دھاوا بول دو۔ جیسے ہی گستاخ و بے باک لشکر آگے بڑھا، غربی سمت سے لشکر خدا ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکر تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں لشکر پر برسانا شروع کر دی۔ ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بڑی بڑی گولیوں کا کام کیا اور سارے لشکر کا صفایا کر دیا۔ ابراہہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ محمود نامی سرخ ہاتھی پر سوار تھا، یمن کی طرف بھاگا اور راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ چونکہ اس واقعے میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بحکم خدا تباہ کر کے اللہ کے گھر کو بچا لیا، اس لیے اس سال کو ہاتھیوں سے منسوب کیا گیا اور اسے عام الفیل کہا گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو ہجون میں دفنایا گیا۔ آپ کے بہت سارے بیٹے تھے، جن میں جناب عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب وغیرہ شامل ہیں۔ جناب عبداللہ کی کنیت ابو احمد تھی۔ آپ ہی وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں جن کو سردار الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ متین، کم گو، سنجیدہ اور نہایت شریف الطبع تھے۔
نہ صرف جلالت منصب حسن بلکہ مکارم اخلاق کی وجہ سے بھی جوانان قریش میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ حرکات موضوع اور لطف گفتار میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جناب عبد المطلب ان کو بہت چاہتے تھے۔ روایت ہے کہ جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے ذبح کریں گے۔ تو اس سلسلے میں وہ جناب عبداللہ کو ذبح کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے روکا کہ قرے سے فیصلہ کرو تو جناب عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان قرہ ڈالا تو 3 دفعہ اونٹوں کے نام کا قرہ نکلا اور آپ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ آپ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وہب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ مال تجارت لے کر مدینہ گئے تھے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ کو ابوا میں دفنایا گیا۔ آپ نے ترکے میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی جس کا نام برکت عرف ام ایمن ہے چھوڑی۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں اور بچوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔